ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، پوری کائنات میں دین اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کے ساتھ ادیان عالم پر حاوی ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس دین کا غلبہ، اس کی فتح آنے والے وقت میں دنیا دیکھے گی۔ اسلام کے ماننے والے، جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، اپنے جذبات میں، اپنی شدت میں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے منہ زور ہیں، اور ان کے جذبات کو چھیڑنا، ان کو برانگیختہ کرنا یا جذبات کو ہوا دینا کسی بھی بہت بڑے گروہ کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیے اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت اگر کسی بھی مسلمان کے دل میں جاگزیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس عقیدے کا حامل ہے کہ اس دین کو اس ہستی نے محفوظ کیا ہے جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب دین اپنی حفاظت کے ساتھ پوری طرح سے مامون ہے تو مجھے اور آپ کو ایک عقیدہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس عقیدے میں اللہ نے بے پناہ عقیدتیں جمع کر دی۔ عقیدہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نچلے سے نچلے درجے پر بھی چلے جائیے، انتہائی گہرائیوں میں بھی چلے جائیے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس دین کے اندر شک نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے، کوئی شبہ ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ دور دور سے دین کے اوپر اپنی زبان درازی کر رہا ہے، بھونکنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے، اور ان قریب اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا عقیدہ میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا یہ بڑا مذہب دنیا کے تمام تر مذاہب کے مقابلے میں اپنی ایک ایک بات کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس کی کوئی ایک بات بھی بلا دلیل نہیں، بلا سند نہیں، بلا جواز نہیں۔ یہ لازوال، بے مثال، با کمال دین جب میرے اور آپ کے پاس آتا ہے تو ہمیں 24 حروف بولنے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کائنات کے اندر اگر قوتوں کا، قدرتوں کا، حاکمیت کا کوئی سرچشمہ ہے تو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور بقیہ 12 یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا نبی بنا کر بھیجا، لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ آتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دنیا کو دی ہے اس میں آپ کوئی شک نہیں کیجئے گا، اور جب شک ختم کر دیا گیا تو پھر کہا کہ ھدی للمتقین۔ عقیدت آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ ان لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اس ایمان کا نام ہے جو بن دیکھے رب کی خشیت دے رہا ہے۔
بن دیکھے اللہ کا ڈر دے رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور جب دین کی ان باتوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو کچھ سوالات ایک مسلمان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں اس نماز کے بارے میں قطعی طور پہ علم نہیں تھا، ہمیں یہ کس نے سکھائی؟ ہمیں اذان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ اذان دینا کس نے سکھایا؟ لا محالہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ سے لے کر اس فیصلہ باد تک جو لاکھوں میل ہیں، یہ سارا فاصلہ کیسے طے ہوا؟ کس نے ہمیں آ کر بتایا کہ اذان یوں دو، روزہ یوں رکھو، زکوٰۃ ایسے دو، نماز یوں کر کے ادا کرو؟ یہ سارا کام کس نے بتایا؟ مالک نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ شریعت دینے والے ہم ہیں، یہ طریقت اور راہبریت دینے والے ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کر خیر والا دل جو اللہ تعالیٰ کو نظر آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا۔ بس اللہ نے اس دل کو اپنے لیے خاص کر لیا اور اسے نبی بنا دیا۔ پھر ان کے بعد اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کو صحابہ سے بڑھ کر کسی کا دل خیر والا نظر نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ، جن کو وزرائے رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن کو اترتے دیکھا، جنہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ سیرت رسول کیا ہے، سورت رسول کیا ہے، جنہوں نے اس بات کا عقیدہ لوگوں کے درمیان عام کیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، یا آج اگر ان کا ایمان مشکوک بنا دیا جائے اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں سے وہ الفاظ کہے جائیں جو کسی کافر کے لیے کہے جاتے ہیں تو کہنے والی زبان کٹ جائے، اللہ کی قسم ایسے منہ کے اوپر لانتے پڑ جائیں جو صحابہ کرام کے اوپر اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا، اور ان چنیدہ لوگوں میں میرا بھائی سارے صحابہ ایک طرف، ان کو صحابی کا لقب دیا ہے ہم لوگوں نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہم نے سنا کہ یہ میرے صحابی ہیں، اللہ اللہ اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ یہ سارے صحابہ ایک طرف، میرا بھائی ایک واحد صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شرف، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا اندازہ یوں لگا دیں کہ اللہ نے ان کو صحابی کہا ہے۔ اللہ نے اس ایک واحد بندے کو صحابی قرآن کے اندر سند دی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور کے اندر تھے، آپ نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، جو 2 میں سے دوسرے ہے۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی ہے، اور انہی کی صحابیت کو شک میں ڈال دیا جائے، انہی کی صحابیت کے اوپر اعتراض کیے جائیں، اور پھر انہی کے بارے میں یہ الفاظ کہے جائیں کہ یہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہیں، اور ان کا بیٹا محمد بن حنفیہ صحیح بخاری کے اندر ہے، محمد بن حنفیہ ان سے پوچھتا ہے ابا جان لوگوں میں سب سے بڑھ کر افضل کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے لوگوں میں سب سے بڑھ کر افضل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر۔ کہا ان کے بعد کہا عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان کا نام نہ لے لیں اور پھر اپنے آپ کو چوتھا نمبر نہ دے لیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ سیدنا علی کہنے لگے میں تو ایک عام مسلمان اور اپنے پہنوں کا خادم ہوں،
لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ میرا بھائی دعوے کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ادھر ہی کھڑا ہوں، کوئی لے کر آئے، کوئی ایسی دلیل لے کر آئے جس سے یہ ثابت ہو کہ سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے اولین طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی ان میں سیدنا علی بھی تھے۔ بلا وجہ کے اعتراضات اور بلا وجہ کے صحابہ کرام کے اوپر دشنام ترازیاں کرنا، اگر صحابہ کے ایمان کو شک میں ڈال دیا تو اللہ کی قسم اسلام سلامت نہیں رہے گا۔ یہ پوری دین کی شریعت کو ہلا دینے کے مترادف ہے۔ قرآن ہم تک پہنچے صحابہ کے توسط سے، حدیث ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے سے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک بنا دیں اور یہ کہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھیں، اللہ کی قسم یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں کسی کے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور صحابہ کا، سیدنا علی کا آپس میں اختلاف تھا، میرا بھائی بالکل اختلاف تھے صحابہ کے آپس میں۔ کیا ہمارے اختلاف نہیں ہوتے آپس میں؟ بے شمار اختلافات۔ ہم کئی اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا آپس میں لین دین ہوتا ہے۔ آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیسے حکم لگا سکتے ہیں جبکہ آپ وہاں پر موجود ہی نہیں؟ ہمیں کس نے یہ حق دیا کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کریں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں 5 جگہ پر کہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں؟ ہم ان کے بارے میں کیسے اپنی زبان کو کھول لیں جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کامیاب قرار دے چکا ہوں؟ اور آپس میں جو صحابہ کرام کے اختلاف تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، سیدنا امیر معاویہ کا، ہمیں صرف یہی اختلاف نظر آتا ہے یا دکھایا جاتا ہے؟ میرا بھائی سیدنا ابو بکر و عمر کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر کا، سیدہ عائشہ کا، سیدنا عبداللہ بن عمر کا، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے تھے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک کو لے لیں اور باقی سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ اور پھر اسی ضمن میں میرا بھائی اصطلاح ذہن میں رکھ لیں، صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، علماء نے ان کو اختلاف کا نام نہیں دیا، علماء نے ان کو اختلاف نہیں لکھا، اس کو مشاجرات لکھا ہے۔ آپ نے ایک درخت دیکھا ہے جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں آپس میں ملی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ایک درخت کی بے شمار شاخیں ہیں، ان شاخوں کے اوپر بے شمار پتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک ہی دین والے تھے، ایک ہی نبی سے فیض یافتہ تھے، ان کا آپس میں اگر کسی معاملے پر اختلاف ہوا اور اس معاملے پر اختلاف ہوا جو ایسا معاملہ تھا جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اجتہاد میرا بھائی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک معاملے پر بندہ اپنی عقل اور قرآن و سنت کی ساری احادیث کو اکٹھا کر کے، ساری باتوں کو جمع کر کے کسی ایک بات پر اکٹھا ہو جائے، اگر وہ بات درست ہو، صحیح فیصلے کے اوپر ہو تو اللہ دگنا اجر عطا کرتے ہیں، اور اگر بات درست نہ ہو تو اللہ 1 اجر عطا کرتے ہیں، گناہ کسی کو بھی نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی آپس میں جو اختلافات تھے، اول تو وہ مشاجرات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صحابی حق پر ہیں تو لا محالہ کوئی کہے گا اٹھ کر، کسی کی زبان سے یہ لفظ نکلیں گے اچھا تو پھر دوسرا باطل پر تھا۔ ہمیں کس نے حق دیا اس بات کا کہ ہم ان کے بارے میں یہ حکم لگائیں؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس حق موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی شان کس وجہ سے بلند ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ کا زمانہ پایا، اپنی آنکھوں سے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمائیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہو کہ ایک انسان پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں لگا دے، لیکن یہ ایک صحابی آدھا کلو کے قریب کوئی گندم یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ہم اس کے پاس کو بھی نہیں ہو سکتے۔
ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولیں یا ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی بغض اور کینہ لے کر آئیں؟ اصل میں یہ ساری فساد کی جڑ کھڑی کی تھی یہودیوں نے، اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا یہودی آپ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اسی لیے تو گھر میں آ کر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا محمد، اس طریقے کے گندے الفاظ، رائنا جیسے الفاظ اللہ کے رسول کے بارے میں بولا کرتے تھے۔ میں بلا وجہ ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ ہم ان کا ترجمہ سن نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے گندے الفاظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہسٹری قرآن میں بیان کی۔ آپ پڑھیے پہلے 6 پارے، آپ کو پتہ لگے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی، وجہ کیا تھی۔ اللہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک نتیجہ دیتے ہیں کہ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ اس حسد کی وجہ سے آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ کس بات کا حسد ہے؟ حسد اس بات کا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی؟ اب بنی اسماعیل کے اندر نبوت آئی، یہودیوں کا یہ نفرت کا بیج روز بروز زور پکڑتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے سازش کر کے سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ اور آج بھی وہ بدبخت جس نے شہید کیا تھا ابو لولو فیروز، بابا شجاع الدین کے نام سے ایران میں اس کا مزار ہے، اور جتنے بھی رافضی ہیں اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا عظیم بابا ہے۔ پھر اس کے بعد بلوائی آئے، عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یہودی ایجنٹ صحابہ کرام کے خلاف بھونکتا ہوا مصر اور شام کے اندر فساد کی ہوا کو بناتا ہوا، اس نے بلوائیوں کو اکٹھا کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا۔ اور سیدنا عثمان کی شہادت کا تو شاید ہی کبھی کسی نے تذکرہ کیا ہو، ہمیں صرف یہی شہادتیں چند ایک یاد رہتی ہیں۔ اللہ کی قسم سیدنا عثمان کو بھی 40 روز تک پانی نہیں ملا تھا، آپ کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا آ کر، جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اندر سے یہودی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اگلا ان کی نظر پڑی سیدنا علی پر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم خود کوفہ سے تعلق رکھتا تھا، اوپر سے مسلمان تھا، نام اس کا عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ شریعت اسلامیہ کے 3 بڑے سردار، 3 عظیم جرنیل، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عمر بن عاص، یہ 3 صحابہ، سیدنا علی مدینہ میں، سیدنا امیر معاویہ شام میں اور سیدنا عمر بن عاص مصر میں، یہودیوں نے سازش بنائی کہ تینوں کو ایک دن ایک ٹائم کے اوپر شہید کرو، تینوں کو شہید کرو، اور ایک ایک بندہ پیچھے لگا دیا، مصر میں بھی، شام میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ابن ملجم نے حملہ کیا، نیزہ مارا، آپ زخمی ہو گئے، پتہ لگا کہ اس نے مارا، معاف کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ دوسری طرف سیدنا عمر بن عاص، وہ بیمار تھے، وہ نکلے نہیں نماز کے لیے، انہوں نے اپنی جگہ کسی بندے کو بھیجا جس نے حملہ کیا، وہ شہید ہو گیا۔ اور سیدنا امیر معاویہ بھی جب نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو بدبخت نے حملہ کیا اور آپ کو زخم لگا گیا، لیکن اللہ نے زندگی رکھی تھی، آپ بچ گئے۔ پھر ان لوگوں نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اگلی نظر ان کی پڑی سیدنا حسن پر۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جب زہر دیا گیا، سیدنا حسن کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، اور دے کون رہا ہے؟ پچھلے سال کی ریکارڈنگ اٹھا کر دیکھیے، حسن رضا عابدی بہت بڑا ذاکر ہے ان کا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے 20 سال تک لوگوں میں بیٹھ کر یہ بات بیان نہیں کی، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوا، میں خود کہتا ہوں کہ سیدنا حسن کو زہر دینے والے ہم تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا حسن کہہ رہے تھے خَصَلَتْنَا شِیعَتُنَا، ہمارے شیعوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان کے بعد سیدنا حسن کو شہید کرنے کے بعد ان کی نظر پڑی سیدنا حسین پر، 40,000 خط لکھے کوفہ سے اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچ گئے، بلا وجہ
ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، کوفی لوگ جو ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں۔ 40,000 خط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے، اور جب وہ آ گئے اپنے ایک بھتیجے کو بھیجا، ابن عقیل کو، مسلم بن عقیل، وہ آگے گئے ہیں، اس کو پکڑ کے شہید کر دیا، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے آئے۔ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ میرا بھائی سیدنا حسین نے وہاں پر کھڑے ہو کر 3 باتیں کہی تھیں ابن زیاد کے لشکر سے، جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا، اس کو 3 باتیں کہی تھیں: مجھے واپس جانے دو، واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کو حوالہ چاہیے وہ آ جائے۔ انہوں نے کہا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، اس کی بیعت کر لوں گا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو، میرے گھر والوں کو واپس بھیج دو اور مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دو، میں کفر اور اسلام کے خلاف لڑتا ہوں، اپنوں کے خلاف نہیں لڑتا۔ ابن زیاد نے کہا تیری ایک بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تاریخ کے اندر کوئی ایک ایسی روایت کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ یزید نے واضح طور پہ کہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا، بلکہ جب اس کو خبر ملی، اللہ کی قسم اس نے ابن زیاد کے خلاف بات کی اور کہا کہ اللہ اس کو تباہ کرے، میں نے اس بات کا اس کو حکم نہیں دیا تھا۔ حکومت اسی کی تھی، اس کا قصور اتنا ہے کہ اس نے سیدنا حسین کا بدلہ نہیں لیا، لیکن میرا بھائی اس نے حکم بھی نہیں دیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور نعرہ یہ دیا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آیا۔ یہ کیسے ہوا؟ مانا کہ یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی تھی۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ماتم کا حکم نہیں دیا، انہوں نے نوحے کرنے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے اس بات کی قطعاً لوگوں کو تعلیم نہیں دی کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو چھل نہیں کرنا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، محرم کا جو تعلق ہے اسلامی شریعت کے ساتھ وہ شکر کا تعلق ہے کہ اس 9 اور 10 محرم میں جو 10 محرم کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی۔ فرعون اس دن غرق ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھو۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہودیوں سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اور یہ وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے پھر ہمارا موسیٰ پر زیادہ حق ہے، وہ ہمارا زیادہ قریبی بھائی ہے، ہم روزہ رکھیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ یہود کی مخالفت کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آنے والے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، میں 9 محرم کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کروں گا۔ اس میں پھر اہل علم کے اقوال ہیں، کوئی 9-10 کا کہتا ہے، کوئی صرف 9 کا کہتا ہے، اور کوئی 10-11 کا کہتا ہے۔ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو وہ کر لیجیے، لیکن اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنا، سبیلیں لگانا، تعزیے نکالنا، مہندیاں نکالنا اور ماتم سننا اور نوحے سننا، اللہ کی قسم یہ سارا کچھ حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنے رخسار پیٹے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی حقائق کے اوپر نظر دوڑائیے، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا۔ اصل میں یزید کی آڑ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ جس طرح آج پہنچے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ صرف ایک یزید سے دروازہ کھولا، میں نے شروع میں ذکر کیا دین میں سوئی برابر بھی شک نہیں ہے، یزید سے دروازہ کھول کر یہ کس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہیں۔ اللہ کی قسم یہاں کھڑے ہو کر ان کے عقائد بیان کرنا شروع کریں تو شاید کہ آپ سن نہ پائیں جس طرح کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے اور اسی کے اوپر ہمیں زندہ رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ذالک یوم الخلود لہم